سفر سے نبھانے کوئی نہ آئے گا، علی سفر سے نبھانے کوئی نہ آئے گا، اگر گرے تو اٹھانے کوئی نہ آئے گا، اگر گرے تو اٹھانے کوئی نہ آئے گا، تو اذان سن کر نماز پڑھ ورنہ، اذان سن کر نماز پڑھ ورنہ، تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے گا، تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے گا۔ محمد وآلہ قسیم النار والجنہ، علی کی ذات ہے وارث، علی سے دشمنی کر کے تو جنت جا نہیں سکتا، تو ابو طالب ہی گرچہ نہ گئے بیٹے کی جنت میں، ابو طالب ہی گرچہ نہ گئے بیٹے کی جنت میں، تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا، سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا۔ مولا عباس کے حوالے سے 4 سمجھ گے کہ عباس جری جیسا کوئی بھی نہیں ہے، عباس جری جیسا کوئی بھی نہیں ہے، حیرت میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، حیرت میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، تو غازی نے کہا نہر پہ سن سعد کے بچے، سن سعد کے بچے، سن سعد کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر ہے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ محمد رحم اللہ من قال سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا غياث المستغيثين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الإسلية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات علی محمد اس سے پہلے کہ گزارش کی جائے آپ ادا سے گزارش ہے کہ متصل حمد تفسیر متصل اخلاص اعتراض فرما کر جن فیملی کی طرف سے یہ مجالس برقرار کی جا رہی ہے ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ساتھ فرما ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان لانے والوں تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا اس طریقے سے واجب کیا گیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا کیوں فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جائیں تمام عبادتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے اگر اس کی عبادتیں اس کو متقی اور پرہیزگار نہ بنا سکیں تو اس کی عبادتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے خود نماز کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز لغو باتوں اور برائیوں سے روکتی ہے تو عبادتیں جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بنائے یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور اتنا عظیم مہینہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اس مہینے میں اگر سانس بھی لے تو سانس بھی تسبیح کے معنی ہے اگر سو جائے تو اس کا سو جانا بھی عبادت ہے انسان جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے ایک مدت وہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے کبھی کبھی بھوک اور پیاس کے عالم میں دانت سے خون نکلنے لگتا ہے آپ غور کر رہے ہیں منہ سے خون جانے لگتا ہے اور انسان جو روزہ ہے اس سے دوسرا انسان ہے جو بھوکا اور پیاسا ہے اس سے دوسرا انسان جب منہ سے بدبو آتی ہے تو متنفر ہوتا ہے منہ پھیر لیتا ہے لیکن روزے کے عالم میں اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو روایت میں کہ فرشتوں کے لیے وہ مشک عنبر کے مانند ہے مشک عنبر کے مانند ہے وہ خوشبو یعنی مشک عنبر کے مانند ہے فرشتے اس روزےدار کے تہن کے قریب اپنا منہ لا کر سونگھتے ہیں آپ غور کریے لا کر سونگھتے ہیں وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار کیا ہے رمضان المبارک ہے ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے معصومین کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر ایک لفظ کے بدلے ایک آیت کی تلاوت کی اس آیت میں اگر ایک لفظ کا ثواب کیا ہے کہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے ایک گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اب ایک انسان اگر کسی قرآن کی یعنی عام دنوں میں اگر رمضان المبارک میں تلاوت کرے تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اب اگر پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے تو جتنا قرآن مجید میں الفاظ ہیں اتنے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کے جتنے گناہ ہیں اتنے مٹائے جاتے ہیں اور اس کو
اتنے ہی درجے بلند ہوتے ہیں. اسی لیے کہا کہ جنت کے یعنی قرآن میں جتنی آیتیں ہیں قرآن میں جنت میں اتنے درجے ہیں, اور ہر انسان کو قرآن کے آیتوں کے درجے کے حساب سے جنت میں درجہ ملے گا. تو قرآن کی بہت عظمت ہے, اور اس مہینے میں اگر انسان واقعی تلاوت کرے تو بہت عظیم مہینہ ہے. دیکھیں کہ قرآن یعنی آسمانی 4 کتابیں جو مشہور ہیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں, اور اگر انسان واقعی غور کرے تو اس کو احساس ہوگا کہ قرآن کیسی کتاب ہے. قرآن جس مہینے میں اترا وہ تمام مہینوں کا سردار, جس شب میں اترا تمام شبوں کا سردار, جس قلب پہ اترا تمام قلبوں کا سردار, جس رسول پہ اترا وہ تمام رسولوں کا سردار, جس زبان میں اتری اس زبان کو تمام زبانوں کا سردار, جس رسول پہ اترا وہ تمام رسولوں کا سردار, جو قرآن لے کے آنے والا جبریل ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار. یعنی تمام سیادت سمٹ کرا گئی ہے قرآن مجید اور پیغمبر کے پاس. اب غور کریں قرآن مجید پہ. لیکن اس کے بعد بھی مولا کائنات نے پوچھا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین اعمال کیا ہے, یعنی سب سے بہترین عمل کیا ہے. تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, کچھ نہیں فرمایا. بس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے. جتنا گناہوں سے پرہیز کرتا جائے گا اس کی اتنا ہی مقام و منزلت پر بڑھتی جائے گی. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا, اسی لیے روزے کو دیکھیے کہ روزہ سب سے نہیں مطلوب ہے. جب عام عبادتوں کا طلب کیا گیا تو کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. لیکن جب روزہ طلب کیا گیا تو عام لوگوں سے نہیں کہا کہ یا ایھا الناس, بلکہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں. اس کا مطلب کہ جو روزہ رکھے گا وہ کم سے کم مومن ضرور ہوگا, وہ مومن ضرور ہوگا. اب جب مومن ہوگا اور روزہ رکھے گا تو لعلکم تتقون, وہ روزہ کس لیے تاکہ وہ متقی ہو جائے. امام سے پوچھا گیا متقی کی نشانی کیا ہے, تو امام نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ متقی اور تقوی کی پہچان یہ ہے کہ جس جگہ تمہارے خدا نے حکم دیا ہے موجود رہنے کا وہاں تم کو خدا موجود پائے, تقوی ہے. اور جس جگہ سے تم کو منع کیا جانے کا وہاں تم کو نہ پائے, تقوی ہے. اس کا مطلب یعنی اگر خدا نے حکم دیا نماز پڑھو, مسجد جاؤ نماز پڑھو, تو ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اگر خدا نے حکم دیا روزہ رکھنے کا تو ہم پر واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اگر خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جنگ میں جائیں اور جنگ کریں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم جنگ میں جائیں اور جنگ کریں. یعنی جنگ میں جانا تقوی کی علامت ہے, جنگ سے بھاگنا لڑنے کی علامت ہے. اگر عورت کو حکم دیا ہے کہ عورت کا گھر میں رہنا اور اچھی شوہرداری کرنا یہی جہاد ہے, اگر عورت کو حکم دیا ہے کہ گھر میں رہے تو عورت کا گھر میں رہنا جہاد ہے, جمل میں جانا جہاد نہیں ہے. جمل میں جانا اس کا جہاد نہیں ہے. یعنی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے رہنے کا وہاں انسان رہے. کس لیے؟ تاکہ وہ متقی ہو جائے, اور صرف متقی ہو جائے یہیں پر خاموش نہ ہو جائے. انسان کے مراتب ہیں. انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام لے کر آتا ہے, سیدھے وہ مومن نہیں ہو جاتا ہے. خود اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا, دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. کہیے آپ ایمان نہیں لائیں بلکہ آپ اسلام لے کر آئیں. پہلی منزل پہ انسان اسلام لے کر آتا ہے, اس کے بعد دوسری منزل وہ ہوتی ہے کہ ایمان لے کر آتا ہے, اور ایمان کے بعد وہ کسی طریقے سے تقوی کی منزلت پر فائز ہوتا ہے. اور تقوی ہی جب انسان متقی ہو جاتا ہے تب اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں. اور جب اعمال قبول ہو تب یہ رکے نہیں, بلکہ سورہ توبہ میں
اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب صرف متقی ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ سچوں کو بھی تلاش کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تک سچوں کے ساتھ نہیں ہوگے عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی، سچوں کو ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب قرآن یفسر بعض القرآن، یعنی قرآن کی بات کی تفسیر کرتی ہے۔ ہم قرآن سے پوچھیں تم کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جائے، بتائے وہ سچے کون ہیں؟ قرآن ہم کو کہہ دیتا ہے ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کو پہچاننا ہے دن کو پہچاننا ہے، رات کے ذریعے پہچانیں گے۔ انسان خوبصورت ہے، اس کو کس طور خوبصورت ہے، بدصورت لوگوں کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ اچھے لوگوں کو برے لوگوں کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ خود عرب میں مشہور ہے مثال تعرف الاشیاء بأضدادها، یعنی چیز اپنے ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ تو پھر قرآن سے میں پوچھوں گا کہ یہ سچے کون ہیں؟ کہا آنکھیں کھولو، سورہ آل عمران پڑھو، اب پڑھنے مباہلے کے میدان میں تصور کرو کہ مباہلے کے میدان میں کون گیا؟ من بعد ما جاءك فمن حاج فيه ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم نساءنا ونساءكم انفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے رسول، علم آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، حجت آ جانے کے بعد یہ تم سے بحث کرتے ہیں تو بس بحث مت کرو، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ کہا بتائیے بیٹوں کی جگہ کون گیا؟ علی بیٹوں کی جگہ حسن و حسین گئے، نفس کی جگہ کون گیا؟ مولا کائنات گئے، عورتوں کی جگہ کون گئے؟ جناب فاطمہ گئے۔ یعنی جھوٹوں کو مقابلوں میں رسول خدا نے ان چار سچوں کو رکھا ہے۔ اب اگر انسان عبادت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے عبادت کے ساتھ پنجتن پاک اور اہل بیت کا ساتھ مانگا ہے۔ پاک کے ساتھ اہل بیت کا ساتھ مانگا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن میں کہیں نہیں صحابیوں کا ساتھ مانگا، جہاں مانگا اہل بیت کا ساتھ مانگا، اور انسان واقعی جب متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ کیوں سچوں کے ساتھ ہو جائے؟ جب سچوں کے ساتھ ہوگا تو ان کے جیسے ان کے راستے پر چلے گا، جب ان کے راستے پر چلے گا تو ان کے جیسے افعال کو انجام دے گا۔ دیکھیں روزے کے لیے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روزہ اس لیے بھی واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ امیر کو غریب کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو سکے، کس طریقے سے وہ بھوکا ہے۔ ہم تو ایک مہینے اور ایک مہینہ بھوکا رہنا نہیں رہ سکتے، کس طریقے سے سال بھر اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روزہ ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ فطرہ نکالتے ہیں۔ یہ فطرہ کیوں نکالتے ہیں آپ؟ کیا فطرہ اس لیے چاند دیکھ کے ہم نکال رہے ہیں تاکہ فوراً غریب کے جو مستحق ہے اس کے یہاں یہ فطرے کی رقم پہنچا دیں تاکہ وہ عید بہتر سے بہتر کر سکے۔ یعنی روزہ ختم ہوا، روزہ کس لیے رکھا گیا؟ تاکہ امیر و غریب برابر ہو سکے، بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے۔ جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا کس طریقے سے غریب بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو پھر ہم کو جب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بھی اس طریقے سے بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر سکتے تو کیسے یہ غریب برداشت کرتا ہے۔ جب یہ کیسے غریب برداشت کرتا ہے تو اللہ نے فوراً روزے کے بعد فطرہ رکھا تاکہ تم یہیں سے اس کی مدد کرنا شروع کر دو۔ جب تم یہاں پہلے ہی دن رمضان کے بعد مدد کرو گے تو سال بھر تمہاری مدد کرنے کی عادت رہے گی، سال بھر تمہاری مدد کرنے کی عادت رہے گی۔ ہم دیکھیں اہل بیت بھی امام حسن حسین بیمار ہوئے، اس کے بعد شفا ملی، منت مانا تھا، 3 روزہ رہے۔ اب جب روزہ رہے تو پہلا روزہ ہے آ گیا مسکین اللہ کے نام پہ۔ اب کیا ہوا؟ مولا کائنات نے بھی دیا، صدیق اکبر نے بھی دیا، جوانان جنت کے سرداروں نے دیا اور جناب فضا نے بھی دیا۔ اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کو دیکھ کے کہ یہ غریب کو دے رہے ہیں، یہ یتیم کو دے رہے ہیں تو ہم بھی یتیم کو دے رہے ہیں، نہیں، سب کا عمل ایک ساتھ ہے۔ یعنی جو ثواب مولا کائنات کے ذمہ ہے وہی ثواب شہزادی کے ذمہ ہے،
वही सवाब हसनैन का। ऐसा नहीं कि देख के दे रहे हैं तो इनकी वजह से मौला कायनात की वजह से शहजादी दे रही है, शहजादी की वजह से हसनैन करीमैन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का अमल देख के, बल्कि जैसे ही यतीम ने सवाल किया वैसे ही सबके जहन में ये बात आई कि इसको देना चाहिए, और पांचों की पांचों रोटी दे दी। कुरान कहता है वही तेमून ताम आला हुब्बे ही मिस्कीन हो यतीम हो असीरा। पहले दिन मिस्कीन को दिया, फिर यतीम को दिया, फिर असीर को दिया, और तीनों दिन दे दिए, और तीनों दिन अपने सामने का रिस्क इफ्तार उठाकर दे दिया। ठीक है, वो फकीर था, यतीम था, मिस्कीन था, असीर था, मौला कायनात दे देते, काफी था, एक रोटी से उसका पेट भर जाता। सिद्दीक़ ताहरा ने दे दिया, हसनैन करीमैन को देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कहा असल बात यह है कि मौला कायनात से मुस्तकबिल में पूछा जाएगा कि हातिम कितना बड़ा सखी था। हातिम मौला के सखी तो था, तो लोग कहेंगे कि 40, तो वो कहेंगे बहुत बड़ा सखी था। मौला कहेंगे क्या सखी था वो, कि वो 40 दरवाजों पर एक ही शख्स को बुलाता था, और 40 दरवाजे पर आने के बाद वो फिर जाके सोचता था कि अब मुझे किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही दरवाजे से इतना दे दूंगा उस यतीम को, उस यसीर को, उस मिस्कीन को, कि उसे दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यही वजह है कि जो यतीम, जो यसीर, जो मिस्कीन यहाँ पे रोटी लेने आया था, उसको फिर किसी दूसरे दरवाजे पे जाते हुए नहीं देखा गया, दूसरे दरवाजे पे जाते हुए नहीं देखा गया। और दिया भी तो किस तरीके से, वाकई खुद भूखे और प्यासे रह गए, लेकिन यतीम को, असीर को और मिस्कीन को दिया। मौला वाकई जब मदद करे किसी की तो किस तरीके से करे। कंबल के साथ जा रहे हैं और दुकान पे पहुंचे कपड़ा लेना, मसलन एक 2 दिरहम का कपड़ा था, एक 3 दिरहम या 5 दिरहम का था। मौला दुकान पर गए, दुकान वाला पहचानता है, मौला आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि ऐसी दुकान पर पहुंचे कि वो दुकान वाला मौला को नहीं पहचानता था। क्यों? मैं हाकिम हूँ, मुझको देख के दाम कम कर देगा। ऐसी दुकान पे पहुंचे मौला जो दुकान वाला नहीं पहचानता था। मौला ने कपड़ा खरीदा, जो कीमती कपड़ा था मौला ने उठा के कंबल के दोष में रख दिया, कंबल ये तुम पहनना। और जो लोकल कपड़ा था, जो सस्ता कपड़ा था, उसको मौला ने अपने लिए रखा, ये मैं पहनूंगा। सारा अरब आंखें खुल गई, ये कैसे हो गया? मालिक आका सस्ता कपड़ा पहने और गुलाम महंगा कपड़ा पहने, बेहतरीन लिबास पहने। अगर हम और आप होते तो यह बढ़ के कहते खुशी खुशी, हम वो हैं जो अपने गुलामों को अच्छा लिबास पहनाते हैं। लेकिन ये जुमला बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम कह तो देते, लेकिन जब तक वो लिबास होता, कंबल के जहन में ये बात होती कि मैं गुलाम था इसलिए मुझे ये लिबास दिया गया। देखिए, किसी को अता कीजिए तो किस लिहाज से अता कीजिए। मौला ने अता किया कंबल को, कंबल ने कहा मौला बेहतरीन लिबास आप पहनिए। फौरन मौला कहते, ये नहीं मौला ने कहा तुम गुलाम हो इसलिए बेहतरीन लिबास पहना रहे, क्योंकि जब तक लिबास होता, ये धब्बा होता, ये मोहर होती कि जब तक ये मैं गुलाम था इसलिए मुझे लिबास दिया गया। नहीं, मौला ने ये नहीं कहा। मौला ने कहा कंबल तुम जवान हो, जवानों को बेहतरीन लिबास पहनना चाहिए। तुम जवान हो, जवानों को बेहतरीन लिबास पहनना चाहिए। किरदार अली को जरा दुनिया देखे कि क्या है मौला कायनात का किरदार। कितने करीम इमाम कि जिनकी करीमियत का अंदाजा नहीं लगा सकता। और इनके सिर्फ ये नहीं, पूरा कपड़ा घर करीम है, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन घर की औरतें बोल पड़ेंगी। कैसे? कातिल आया इब्ने मुलजिम, मौला ने शरबत अपना पेश कर दिया, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन घर के हमारे और आपके घर की औरतें होंगी कैसे पिला रहे हैं। इसी की वजह से सारी मुसीबत हमारी वजह से हमारे ऊपर नाजिल होगी। यही है जो आपका कातिल है, कैसे पानी पिला रहे हैं। लेकिन देखिए मौला शरबत पिला रहे हैं। कोई आपने सुना कि किसी ने शिकार किया हो मौला पे कि मौला आप बाबा आपका कातिल और आप शरबत पिला रहे हैं? पूरा का पूरा घर कर हाथ बंधे हुए उसके। मौला ने कहा हाथ उसके खोल दो, मैं नहीं दे सकता, मेरा कातिल ही सही, लेकिन मैं किसी का हाथ बंधा हुआ नहीं देख सकता। आप गौर करें इमाम कितने करीम हैं। खुदा की कसम ऐसा करीम दुनिया वालों ने फिर ना पाया जो अली गुजर गया।
ایسا کریم ہے ہمارا امام. محمد حنفیہ کہتے ہیں 20ویں رمضان تھی, ہم نے بابا کو اٹھایا اور بابا کو محراب عبادت میں لے کر گئے. بابا نے بیٹھ کر اپنی واجب نماز کو پڑھا. تاریخ کہتی ہے کہ میں نے اہل بیت کے گھرانے میں 2 افراد کو پایا جنہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. ایک تو خود مولا کائنات ہے جنہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے, اور دوسری جناب زینب کبریٰ ہے جنہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. کیونکہ زندان میں امام سجاد نے پوچھا, اے پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں کہ میں نے شام غریبہ میں دیکھا کہ آپ جلتی ہوئی دیر پر بھی آپ نے کھڑی ہو کر نماز پڑھی ہے. جناب زینب فرماتی ہے, اے بیٹا یزید کی جانب سے اتنا کم دانا اور پانی آتا ہے کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. ہم غور کریں مولا علیہ السلام کی شخصیت کا نام تھا. تاریخ کہتی ہے کہ 20ویں کی تاریخ ہے اور امام اپنے وصیتیں کرنا شروع کر دیا. امام نے وصیتیں کرنا شروع کر دیا. ایک ایک کا چہرہ دو بغور دیکھ رہے. دیکھتے دیکھتے جناب عباس کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور جناب عباس کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے جملہ کہتے ولدی ستقلو عیدیبک یوم القیامہ اذا کان یوم عاشورا دخلت و دخلت المشرع ایاک ان تشرب الماء اخوک الحسین تشان. اے میرے بیٹا جب تم فرات میں اترنا, اے میرے لال تم پانی نہ پینا کیونکہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہوگا. اے میرے لال تمہارے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. مولا کیسے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ مولا بتاتے ہیں کہ رسول خدا یوم قیامت آئیں گے. علی میری امت کی شفاعت کیسے ہوگی؟ علی فاطمہ کے پاس جائیں گے, اے فاطمہ امت کی شفاعت کیسے ہوگی؟ بس فاطمہ کہتی ہے گھبرائے نہیں, میرے پاس میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو کافی ہے. یہی بازو اس امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے. ارے یہ وہی وقت ہے کہ مولا نے کہا اے عباس تمہاری وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. امام ایک ایک افراد کو بلا بلا کر وصیتیں کرے. اس عالم میں ہے کہ سر زرد ہوا ہے لیکن اس کے باوجود امام کربلا کو نہیں بھولے. امام کربلا کو یاد رکھے. بلایا اپنے بیٹے حسین, میرا بیٹا حسین نہیں دکھائی دے رہا. امام حسین نے تلاش کیا, دیکھا امام حسین ایک کمرے میں زار و قطار رو رہے. زبان باہر آ گئی. کہا بھیا حسین بابا طلب کر رہے ہیں. گئے قریب پہنچے بابا کے. بابا فرمائیے بیٹا حسین میرے پاس بیٹھو. کہاں ہو با بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ سب کا باپ مرتا ہے, میں اکیلا تو نہیں جا رہا ہوں نا اس دنیا سے. یہ سنت امام نے کہا من اجل کا بابا آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں. بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا جب نانا اس دنیا سے گئے تھے تو آپ نے مجھے کلیجے سے لگایا تھا. جب ماں اس دنیا سے گئی تھی تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. اے بابا جب آپ جا رہے ہیں تو میں مجھ کو تسلی کون دے گا؟ ہاں حسین کے دل میں یہ ہے کہ جب کسی کی یہاں کوئی مرتا ہے تو لوگ اسے تسلی دیتے ہیں. ارے یہی درد تھا حسین کا کہ جو امیر حدیث نے اپنے شعر میں ڈالا کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. رات ڈھلتی گئی. جب درخت نہ تھا چھایا تو امام نے اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور وصیت کی. کیا وصیت کی؟ بیٹی کو بلایا, اس کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد شانوں کو امام چومنے لگے. چومنے کے بعد امام نے کانوں میں کچھ کہا. مجھے نہیں معلوم کہ امام علیہ السلام نے کانوں میں کیا کہا, لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچنے والا ہی تھا کہ جناب زینب کھڑی ہو گئی. جناب امام سجاد قریب ہے. اے پھوپھی اماں کیا آپ تھک گئی ہے؟ اے پھوپھی اماں کیا آپ تھک گئی ہے؟ آگے نہ چلیے گا. پھوپھی
पता करते हैं। ये सुनना था, ज़ैनब कुबरा ने अपने बेटे सज्जाद को देखा और देखने के साथ कहती है, ए बेटा ज़ैनब थकी नहीं है, बस मैं अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पापा ने शबे 21 मुझसे कहा था, ए बेटी जब दरबारे यजीद में जाना तो ये मत समझना कि अकेली जा रही हो, अरे तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे साथ जाएगा। मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही। इतने में जनाब ज़ैनब ने आवाज बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, हे बेटा सज्जाद मेरा बाबा भी आ गया है, अब दरबार यजीद में मैं बाबा के साथ जाऊंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिhi, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जिन फैमिलीज की तरफ से ये मजालिस बर्पा हो रही हैं उन फैमिली के मज़लूमीन के लिए सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास का सवाब इस